السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عرفان رشید ہے. میں کنسلٹنٹ گیسٹرونٹالوجسٹ اینڈ ہیپاٹالوجسٹ ہوں. اس وقت میں ڈی ایچ کیو ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایز اے گیسٹرونٹالوجسٹ اپنی سروسز دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام جو کہ پورے پنجاب میں ہیپاٹائٹس کے کنٹرول میں اور اس کے علاج کے لیے کافی ایکٹیو ہے. میں اس کا بھی فوکل پرسن ہوں ڈی ایچ کیو ٹوبہ ٹیکسنگ میں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہیپاٹائٹس کے متعلق کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا علاج ہے, کیا کمپلیکیشنز ہیں اور گورنمنٹ اس کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. دیکھیں, پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام جو ہے یہ ایک گورنمنٹ نے بڑا اچھا پروگرام سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ اس کی اشد ضرورت اس لیے تھی کہ کالا یرقان سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پیسوں کی وجہ سے یا آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ان بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے, جس میں جگر کا فیلئر سب سے ٹاپ پہ ہے. اسی طرح جگر کا کینسر, پیٹ میں پانی پڑنا, خون کی الٹیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی اپنے رائٹ لیفٹ پہ, گاؤں میں, رشتہ داروں میں. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں اور لیٹر آن ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات رہی ہیں. یہ ہوتا کیوں ہے مسئلہ, جو عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں, جو یہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں غنودگی ہوتی ہے, خون کی الٹی آتی ہے یا پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے یا اللہ نہ کرے جگر کا کینسر ہو جاتا ہے, تو یہ ایک ٹرمینل سٹیج ہوتی ہے اس بیماری کی جس کو ہم یرقان کہتے ہیں. ہم نے اس سٹیج تک پہنچنا ہی نہیں ہے, اس سے پہلے اپنا علاج کرانا ہے اور اس بیماری سے بچنا ہے. یرقان جو ہم آج ایکچولی جو بات کر رہے ہیں یہ ہم صرف کالا یرقان کی بات کر رہے ہیں. کالا یرقان ہیپاٹائٹس بی اور سی کو کہتے ہیں. یہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے, ایک سے دوسرے بندے کو خون کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس میں جو بچاؤ کے, اگر ہم بچاؤ سے بات سٹارٹ کریں کہ کیسے بچنا ہے, تو وہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے اسپیشلی جب وہ کسی نائی کے پاس جاتے ہیں تو نئے بلیڈ کے لیے ریکویسٹ کریں. جو ان کے اوزار ہیں ان کو وہ ریکویسٹ کریں کہ نئے اوزار استعمال کریں, اگر نہیں تو پھر ایٹ لیسٹ اسٹرلائزڈ اوزار ہوں. اس طرح جو فیمیلز پارلر میں جاتی ہیں, پارلر میں جا کے انہیں اسٹرلائز اوزار کے لیے اپنی ریکویسٹ لازمی کرنی چاہیے. اس میں ہیزیٹیشن کی کوئی بات نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ریکویسٹ کریں کہ اسٹرلائز چیزیں یوز کریں. اسی طرح ایک بہت بڑا اور سورس جو ہے جو دیکھا گیا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی سی کے پھیلاؤ میں جس کا بڑا کردار ہے, وہ ہمارے لوکل عطائی ڈاکٹر ہیں. ان میں جو گلی محلے میں جن سے آپ انجیکشن لگواتے ہیں, ایک تو آن ڈیو انجیکشن نہ لگائیں. ایک میں نے یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈاکٹر کو جا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹیکا لا دو, ڈرپ لا دو. تو اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, اگر ڈاکٹر کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں اور قابل ڈاکٹر کے پاس جائیں جو یہ خود ڈیسیجن لے کہ آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے یا نہیں. خود جا کے کبھی نہ کہیں مجھے ڈرپ لگا دیں, مجھے انجیکشن لگا دیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو اگر آپ نے دانتوں کا علاج کرانا ہے اور کوئی بھی آپ نے ایسا پروسیجر کرانا ہے جس میں اوزار استعمال ہوتے ہیں, تو وہ کسی مستند بندے کے پاس جائیں. گلی محلے میں یا روڈ پہ بیٹھے کسی بندے سے یہ کام نہ کرائیں. اس سے ہیپاٹائٹس بی سی کے پھیلاؤ میں پچھلے عرصے میں دیکھا گیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے یہ سارا مسئلہ. تو اس کے اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اگر سم ہو کسی بھی طریقے سے آپ نے یہ سارے طریقوں میں پہلے ہی عمل کر رہے ہیں, پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے یہ آپ کو ٹرانسفر ہو گیا, تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹی ایچ کیو, ڈی ایچ کیو, ٹیچنگ ہاسپٹل, ایون آر ایچ سیز کے لیول پہ یہ فیسلٹی مہیا کی ہے کہ آپ جا کے اپنی فری سکریننگ کرا سکتے ہیں. ہمارے سینٹر میں بھی فری سکریننگ ہوتی ہے. سکریننگ کیا ہے؟ سکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے, ہم آپ کا تھوڑا سا بلڈ لیں گے, اس سے ہم اسی ٹائم ود ان منٹس ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کالا یرقان ہیپاٹائٹس بی سی میں سے کوئی بیماری لاحق تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہم اس کا پی سی آر کرتے ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہے, اور اس کے بعد اگر یرقان پازیٹیو آتا ہے تو ہم اس کا گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں. بالکل فری ہے. 3 ماہ کا کورس ہے, 6 ماہ کا ہے, جتنا بھی ہے, سال کا ہے, جتنا بھی کورس ہے ہم فری دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی کو کالا یرقان نہیں ہے, بی سی نیگیٹو ہے, تو ہم اس کی ویکسینیشن 3 ٹیکے لگاتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب بالکل فری آف کاسٹ دے رہی ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہمیں کیوں جانا چاہیے ویکسینیشن کرانے یا ہیپاٹائٹس بی سی کی سکریننگ کیوں کرانی چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, تو ہمیں یرقان کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ چیز بڑی اہم چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کالا یرقان کو کالا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی رنگ نہیں کالا ہوتا. ایکچولی یہ کالے جادو کی طرح چھپ کے وار کرتا ہے. مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. جگر خراب ہونے میں 20 سے 30 سال لگتے ہیں. 20 سے 30 سال کوئی 70-80% پیشنٹس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اندر جگر خراب ہو رہا ہوتا ہے. باہر علامات نہیں آتی, اندر جگر خراب ہو رہا ہوتا ہے. مریض کو پتہ تب چلتا ہے جب وہ فرسٹ ٹائم
ایمرجنسی میں خون کی الٹیوں کے ساتھ آتا ہے. اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ جگر تو مکمل خراب ہو چکا ہے, تو اس سٹیج پہ ہم بھی مریض کے لیے اس لیول پہ ہیلپ نہیں کر پاتے جس لیول پہ ہم سٹارٹ میں کر سکتے ہیں. دیکھیں اس پہ بھی بہت سارے ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہم اینڈوسکوپی کر کے ٹانکا لگا سکتے ہیں, لیکن اس سٹیج تک جانا کیوں ہے؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو شروع میں ہی چیک کر کے اپنا علاج کرا لیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کہ بہت سارے پیشنٹس کو پتہ تب چلتا ہے جب پیٹ میں اللہ نہ کرے پانی پڑ جاتا ہے ان کو, یا جگر کے اندر سولی بن جاتی ہے. بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا ہے, الٹرا ساؤنڈ کرانے گئے ہیں تو پیٹ میں یا تو پانی ہے یا جگر کی رسولی ہے. جب ہم ان سے ہسٹری پوچھتے ہیں کہ کب سے مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کالے یرقان میں میجورٹی لوگوں میں کوئی علامات نہیں آتی. آپ کو اپنی سکریننگ کرا کے یہ چیز خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مجھے یہ مسئلہ لاحق تو نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے مسئلہ ہے تو آپ اس کا ٹائملی علاج کروا لیں. اللہ نہ کرے یہ جو کمپلیکیشنز ہیں جس میں جگر کا کینسر ہے, پیٹ میں پانی, خون کی الٹیاں, یہ کچھ مریضوں کے لیے ایون یہ بالکل سٹارٹ میں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. اگر کوئی اس کا علاج کروا بھی لیتا ہے, ایون جگر کے کینسر کا بڑا اچھا علاج اویلیبل ہے, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی اویلیبل ہے, لیکن بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو اس سٹیج سے بالکل آگے پہنچے ہوتے ہیں. وہ ہاسپٹل وزٹ ہی تب کرتے ہیں جب وہ اینڈ سٹیج پہ ہوتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے, میں اس ویڈیو کے ذریعے ساری اپنی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ سکریننگ سے لے کے علاج تک سروسز مہیا کر رہی ہیں, تو اب اس سے بڑھ کے نااہلی ہماری نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنا علاج نہ کرائیں اور ہاسپٹل وزٹ نہ کریں اور ویکسینیشن نہ کرائیں, اپنی سکریننگ نہ کرائیں, PCR نہ کرائیں, علاج نہ کرائیں. ابھی گورنمنٹ نے عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے, ہمارے پاس لوگ آتے تھے گرمیوں میں, ڈاکٹر صاحب ہم رپورٹ پتہ کرنے آتے ہیں, میڈیسن پتہ کرنے آتے ہیں تو بڑی دشواری ہوتی ہے, دور سے آتے ہیں, تو اس کا بھی حل کیا ہے. اس کا بھی یہ حل کیا ہے کہ لیٹسٹ جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر پیشنٹ کو موبائل پہ ہم میسیج بھیجتے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے میسیج آتا ہے کہ آپ کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے تو آپ ریسیو کر لیں ہاسپٹل سے, آپ کی دوائی آ گئی ہے آپ لے لیں. دیکھیں یہ گھر بیٹھے سارے کام ہو رہے ہیں, تو سستی نہیں کرنی چاہیے اس میں. آپ ہمارے پاس آئیں, DHQ ٹوبہ ٹیسٹنگ میں آئیں یا اپنے کسی قریبی ہیلتھ سینٹر میں جائیں اور اپنا ہیپیٹائٹس B/C کی سکریننگ کرائیں. اگر اللہ نہ کرے ہے پازیٹیو ہے تو علاج کرائیں اس کا. اس میں اور 2-3 چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں جو اہم ہے. وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پچھلے کچھ عرصہ میں اس چیز پہ بڑا کام کیا ہے کہ جو بالکل لیٹسٹ دوائی ہے اس کو فری آف کاسٹ لوگوں کے لیے مہیا کیا. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی گرمیاں ہیں, ابھی روزے ہیں, ہم علاج نہیں کرانا چاہتے, سردیوں میں کرائیں گے, ابھی یہ مسئلہ ہے وہ. دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک کالے یرقان کے لیے انجیکشنز لگتے تھے, اس انجیکشنز کے بہت زیادہ سائڈ افیکٹس تھے. لوگ ایک پورا, جیسے چھٹیوں پہ جانا ہوتا ہے, لوگ ایک پورا پلان کرتے تھے کہ ہم 3 ماہ 6 ماہ خود کو فارغ رکھیں گے اور اپنا علاج کرائیں گے. اب ایسا بالکل نہیں ہے. آئی ریپیٹ کہ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب جو لیٹسٹ دوائی ہے وہ بہت اچھی اور بغیر کسی مضر اثرات کے اور بغیر کسی پیسے کے ہاسپٹل میں موجود ہے اور آپ فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ بھی فیسلٹی دی ہے عوام کو کہ کچھ لوگوں میں اسپیشلی ہیپیٹائٹس B کے مریضوں میں ایک لمبے عرصے کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں 3-6 ماہ کا کورس نہیں ہوتا ہے, ایک لمبا عرصہ میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اس کیس میں بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے جتنا بھی کورس ریکوائرڈ ہو فری آف کاسٹ لوگوں کے لیے مہیا کیا ہوا ہے. پہلے کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ آدھا علاج ہاسپٹل سے کروا لیا, آدھا باہر سے کروا لیا, لیکن ابھی ہمارے جو لیور کیئر سینٹر ہے ہم اس پہ یہی کرتے ہیں, جو ہاسپٹل کا ہمارا ہیپیٹائٹس کلینک ہے, کہ اس میں ہم فرام ویری بگننگ اینڈ تک پیشنٹ کا بالکل ساتھ رہتے ہیں, ساری چیزیں ان کو فری آف کاسٹ مہیا کرتے ہیں. اینڈ پہ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ پلیز اپنی ہیپیٹائٹس B/C کی ویکسینیشن کرائیں, پلیز اپنے ٹیسٹ کرائیں, سکریننگ کرائیں, اپنی فیملی کی سکریننگ کرائیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. اپنے کسی بھی قریبی سینٹر میں جائیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے پورے پنجاب میں یہ فیسلٹیز فری آف کاسٹ, میں بار بار یہ چیز پہ اسٹریس کر رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ مہیا کی ہوئی ہے. اب بھی عوام گھروں میں بیٹھتی ہے اور اس چیز کا علاج نہیں کراتی تو یہ نااہلی ہے. تو پلیز اپنا علاج کرائیں, اپنے جگر کا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو.